السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو گریسفل تھاٹ یوٹیوب چینل۔ رمضان کے آخری 10 روزوں کی امپورٹنس۔ ویسے تو یہ 10 روزے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں سے افضل رات انہی 10 روزوں میں آتی ہے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 روزوں میں اپنی کمر کس لیتے تھے اور دن کے بدلے رات کو خوب عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار اور صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، لیلۃ الخیر من الف شہر۔ ترجمہ: یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بے شک یہ رات بہت افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں اور نوافل ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ ادا کریں اور میکزیمم طور پر ان راتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ ایک نیکی کرنے کا ثواب 1000 نیکیوں جتنا ملے گا، یعنی 1000 مہینوں جتنا۔ تو سوچیں کہ ہماری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں ان کا کتنا ثواب ملے گا۔ جتنی ہماری عمر نہیں ہے اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرتے جائیں اور خوب نیکیاں لیتے جائیں۔ جو شخص ان راتوں میں قیام نہیں کر سکتا یعنی عبادت نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حل نکال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور پھر اگلی نماز یعنی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا تو اسے پوری رات کی عبادت جتنا ثواب ملے گا۔ اکثر لوگ ان 10 راتوں میں تراویح اتنا نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری تراویح فنش ہو چکی ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میکزیمم طور پر ڈیلی ان راتوں میں تراویح پڑھیں اور ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہم کم از کم قرآن کی 100 آیات پڑھیں۔ اور اس طریقے سے اگر ہم تراویح اور 100 آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری رات نیکی اور عبادت کرنے جتنا ثواب ادا کرے گا۔ مرد یا عورت یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں یعنی یہ آخری 10 روزوں کے دوران خوب دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے جیسا صدقہ کرتے جاتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں لیکچر یعنی قرآنک لیکچر بھی سن سکتے ہیں، احادیث وغیرہ یاد کر سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ان راتوں میں پڑھنے جانے والی کچھ امپورٹنٹ دعائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہم اجرنی من النار، یہ دوسری آیات ہے اور یہ دوسری دعا ہے جو ہمیں ان راتوں میں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر بھی پڑھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں ان روزوں کو اور ان عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ اکثر لوگ ان آخری 10 روزوں میں شاپنگ وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں عبادت کرنے کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں کیونکہ عید تبھی منائی جاتی ہے جب ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں تو اپنے مسئلوں کو سلجھا لیں اور ایک دوسرے کی نا اتفاقی کو ختم کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیں، تب جا کر ہی تو عید منائیں گے ایک ساتھ مل کر۔ بہت سے گھروں میں اکثر رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہے، ناراضگی دور کریں اور گلے مل جائیں، تبھی تو اچھی عید منا سکیں گے نا ہم۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم یہ گناہ آگے کنٹینیو نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جو لوگ اپنے پیرنٹس یعنی ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ
اپنے پیرنٹس سے معافی مانگ کر ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جنت کا نور بھر دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے روزے اللہ قبول فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نوافل عبادات اور فرض عبادات کو قبول فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے اور مسلم امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق اور مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب.